اب بندہ توبہ کرے، توڑ دے، اللہ کہتا پھر بھی آ جا، میں ناراض نہیں ہوتا ہوں۔ دنیا والے ناراض ہوں گے، دروازے بند کر لیں گے، میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، باز آ ہر آنچ خواہی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ گناہوں سے باز آ جا، نافرمانی سے باز آ جا، تو جو کچھ بھی ہے، کیسا بھی گنہگار ہے، گناہ کو چھوڑ دے، باز آ جا۔ اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، اگر بت پرستی کرنے والا ہے، تمام گناہوں میں مبتلا ہے، پھر بھی چھوڑ دے، میری طرف آ جا۔ میری یہ درگاہ، میری یہ بارگاہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے نا امید گیا ہو، مایوس ہو کے گیا ہو، نہیں، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، اگر 100 بار توبہ کر کے توڑ دیے نا، پھر بھی باز آ جا، 101 کی مرتبہ پھر آ جا، کہہ دے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کر دے، تو وہ انہو توابا، تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج ہی وہ عصر کے بعد کی اس میں تعلیم میں وہ حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اونٹ لے کر، سواری لے کر سفر پہ نکلا، جنگل کا سفر تھا، ساز و سامان سارا اس اونٹ پر تھا اور سواری کا بھی وہی اونٹ تھا، اسی پر ساز و سامان تھا، کھانے پینے کا سب، بیچ میں کہیں وہ رکا، پڑاؤ ڈالا اس نے تھوڑا سستانے کے لیے، راحت کے لیے، سویا، اونٹ کو، سواری کو ایک طرف باندھ دیا تھا، لیکن وہ کھل گئی اور سواری چلی گئی، لقو دق سارا جنگل بیاباں ہے، سواری چلی گئی، کھانے پینے کا سامان اسی پر تھا، اب کیا کرے؟ اب وہ یہ سوچ کر سو گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النصر سے کر رہے۔ سورۃ النصر مدنی سورت ہے، 3 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل آخری جو سورت، مکمل کچھ آیتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل اگر کوئی سورت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، وہ یہ سورہ نصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سورت کے درمیان تقریباً 70 یا 80 دن کا فاصلہ ہے۔ یہ جب سورت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سورت میں میری وفات کی خبر مجھے دی گئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، قریب البلوغ تھے، لیکن بڑے ذہین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی دعاؤں سے نوازا تھا، بعد میں وہ قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر بنے، بعد میں اپنے وقت کے بڑے عالم بنے۔ تو حضور کے زمانے میں زیادہ عمر نہیں تھی، 13-14 سال یہی تھی، تقریباً 10-14 کے درمیان۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب جن لوگوں کو رکھتے تھے، حضرت عمر اپنے قریب بڑے بزرگوں کو، تجربہ کار لوگوں کو اور علم کے ماہر لوگوں کو رکھا کرتے تھے، تو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی داخل کرتے تھے۔ تو بڑے بزرگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو اس پر اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ ہماری اور ان کی عمر کے درمیان بڑا گیپ ہے، بڑا فاصلہ ہے، اور آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اعتراض ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن
عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ میں اس کو اپنے قریب کیوں رکھتا ہوں اور تمہارے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں، اس کو یہ مقام کیوں دیتا ہوں، ان کے سامنے بھی آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، جب انہوں نے بلایا تو میں سمجھ گیا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کس مقصد سے بلا رہے ہیں۔ مجھے بلایا، دیکھتا ہوں کہ وہاں بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے، مجھے بھی ساتھ میں بٹھا دیا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ دین اسلام غالب ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اللہ کی فتح اور نصرت کے آنے کو بتایا جا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، تسبیح بیان کرنا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ تو میں بیٹھا تھا، مجھے کہا کہ یا عبداللہ کیا آپ بھی یہی کہتے ہو؟ تمہاری بھی یہی رائے ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میری رائے یہ نہیں۔ تو کہا تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، تبلیغ دین کی جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی تھی آپ نے ادا کر دی، پوری کر دی، اور آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، لہذا اب آپ کی جو مدت حیات زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تھی، مطلب یہ صورت اتری تھی، ہم نے بھی یہی سمجھا تھا جو یہ بچہ، یہ نوجوان لڑکا سمجھ رہا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اترنے کے بعد صحابہ میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین حیاتہ و بین لقائہ والآخرہ، دو آپشن رکھے اس کے سامنے، ایک بندے کے سامنے دو آپشن رکھے اللہ تعالیٰ نے، کیا چاہتے ہو تم؟ زندگی چاہتے ہو یا یہ کہ مجھ سے ملاقات چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا، اس نے کہا کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے لوگوں کے درمیان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ پھر حضور نے یہ سورت پڑھی تھی اذا جاء نصر اللہ، لوگ کہنے لگے کہ اس میں تو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، فتح کی، نصرت کی، مدد کی، کامیابی کی، جماعت در جماعت لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی، تو یہ تو خوشی کی چیز ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رمز شناس نبوت تھے، حضور کے مزاج کو پہچانتے تھے، حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی پہچان لیتے تھے۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تب لوگوں کو وہ آنسو یاد آئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے تھے۔ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو، اس بندے سے کوئی اور مراد نہیں تھا، خود حضور کی ذات تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح، کامیابی آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہوتے ہوئے، تو پھر کیا کام کرنا ہے وہ آگے آیت میں بتایا ہے۔ اللہ کی یہ مدد اور یہ نصرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن ایسے ہی نہیں ملی، بہت مرحلوں سے گزرنے کے بعد ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو چوکنا کیجئے، ڈرائیے، توحید کا پیغام پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پیغام پہنچایا،
قریبی لوگوں کو جمع کیا، پھر مکے والوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر اس سلسلے میں آپ سنتے رہتے ہیں سیرت میں آپ کو ستایا گیا، آپ کو برا بلا کہا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اس پیغام کی وجہ سے آپ کی بچیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے صحابہ کو چٹائیوں میں ڈال کر آگ جلا کر دھونی دی گئی، آپ کے صحابہ کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا، سب کچھ چھینا گیا، اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ہجرت کرنی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں وطن کی محبت داخل ہے، تو وطن کی محبت کو بھی قربان کیا گیا، اتنی بڑی قربانی دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن میں رہ رہے ہیں، باپ دادا اور جو ہے نسل در نسل، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی ہے۔ جو لوگ ظلم کی وجہ سے اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کتنی بڑی یہ قربانی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ تو سنتے ہیں کہ حضرت بلال کو مکے میں بہت ستایا جاتا تھا، سینے پہ چٹان رکھی جاتی تھی، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اور گرم لوہے سے داغا جاتا تھا، سب کچھ ظلم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظلم کا یوں کہیں نشان تھے، استعارہ تھے، مظلومیت کے نشان تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مجبور ہو کر مدینہ گئے ہیں نا، تو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، نہ حضرت ابو بکر کو نہ حضرت بلال کو، وہاں بیمار رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور خطرناک قسم کا بخار ہوتا تھا، ہلا دینے والا۔ تو پھر وہ مکے کو یاد کرتے تھے۔ آپ دیکھیے وہاں اتنا ستایا جاتا تھا، لیکن جب مدینہ گئے ہیں تو اپنے وطن کو، مکے کو یاد کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں وہ اشعار آئے ہیں جو اس موقع پر مکے کی یاد میں حضرت بلال پڑھا کرتے تھے کہ الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنہ وهل یبدو لی شامت وطفیل۔ وہ دن کب آئے گا جب میں مکہ جاؤں گا واپس؟ وہ دن کب آئے گا جب میں مکے میں ایک رات گزاروں گا، مکے کی وادی میں، اور میرے ارد گرد اس وادی میں اذخر اور جلیل، یہ دو خاص قسم کی گھاس تھی، ان سے خوشبو آیا کرتی تھی، کہ میں اپنے وطن کی گھاس کی اور پودوں کی خوشبو محسوس کروں۔ اور وہ دن کب آئے گا جب میں مجنہ کے چشمے پہ، پانی پہ، گھاٹ پہ پہنچوں، اور شامہ اور طفیل، یہ دو پہاڑ تھے مکے میں، میں ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ وہ دن کب آئے گا؟ مکے کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی قربانی دی، یہ ساری قربانیاں دی۔ اس کے بعد بھی پیچھے سے بدر کی لڑائی میں مشرکین آ گئے، احد کی لڑائی، حنین کی لڑائی، پریشان کرتے رہے۔ یہ ساری قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بعد جا کے یہ نصرت، فتح اور کامیابی کی خوشخبری آئی ہے، اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا ہے۔ تو جو کامیابی ملتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں آتی ہے، بہت جان فشانی اور جان گسل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور اہل اسلام کو خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش تھے اس کامیابی اور فتح کے مرحلے کو دیکھنے کے بعد۔ حضرت انس راوی ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ تو بیمار اتنے تھے کہ صبح فجر کی نماز، جبکہ فجر آپ جو رہائش پذیر تھے حضرت عائشہ کے کمرے میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں، حجرہ بالکل مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے، متصل ہے، لیکن اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ آپ چل کے مصلی پہ نہیں جا سکتے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کو کہا گیا تھا کہ آپ میری جگہ امامت کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے تھوڑا محسوس کیا کہ میں تھوڑا کھڑا ہو سکتا ہوں، کھڑے ہوئے تو نگاہ گئی مسجد نبوی میں آپ کے صحابہ صف باندھے ہوئے بالکل کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب نماز میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دروازے سے یا کھڑکی سے جھانکا، مسجد کے اندر نگاہ دوڑائی، صحابہ کو محسوس ہو گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ صحابہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. فتنے میں مبتلا ہو جانے کا مطلب یہ کہ نماز وماز سب توڑ دیں، چھوڑ دیں اور حضور کی طرف متوجہ ہو جائیں خوشی میں. ادھر صحابہ کو خوشی کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، کچھ طاقت محسوس ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا نا، ایک دم سب بستہ کھڑے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے نقاہت و کمزوری کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ خوشی کی لہر یہ تھی، میری محنت ٹھکانے لگ گئی، محنت کا ثمرہ اور نتیجہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے اب جب کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، پیچھے میرے لیے جماعت کھڑی کر دی ہے جو اسلام کے پیغام کو اب دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گی. تو یہ اللہ کی مدد اور نصرت کی ایک شکل تھی. تو جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور کامیابی آ جائے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے. ایک مرحلہ ایسا تھا اللہ کے نبی دن بھر لوگوں کو پیچھے پڑے رہتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید کا پیغام پہنچاتے تھے. کبھی کوئی مانتا تھا، کبھی کوئی نہیں مانتا تھا، کبھی 2 آدمیوں نے مان لیا، کبھی 3 آدمیوں نے مان لیا، کبھی پورے دن ایسے ہی گشت کرتے رہے، گھومتے رہے، کوئی اب کے پیغام کو قبول نہیں کرتا تھا. لیکن پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ایک ایک دن میں جماعت کی جماعت. یمن سے ایک قبیلہ آیا تھا جس میں 700 لوگ تھے، 700 افراد تھے. ایک دن میں ان 700 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ گروہ در گروہ. اور یہ کب مرحلہ پیش آیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا. مکہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ پورے عرب کا مشترکہ وہ مقدس مقام تھا، مقدس جگہ تھی، عبادت گاہ تھی. لیکن قریش کے لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر دی تھی، ٹھیکے داری قائم کر لی تھی. تو باقی پورے عرب کے لوگ قریش کے لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے کعبے کے متولی یا مجاور ہونے کی وجہ سے. اب جو لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جو باقی تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے ہم دیکھ لیں مکہ فتح ہوتا ہے یعنی محمد عربی مکہ فتح کرتے یعنی اس کو دیکھ رہے تھے. مکہ فتح ہو گیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، مکہ فتح نہیں ہوا تو ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، وہ یہ دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کروا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں. اور وہ بھی پوری داستان ہے، جو مظلوم بنا کے یہاں سے نکالے گئے تھے فاتح بن کے آئے ہیں اور ستانے والوں کو کس طرح معاف کیا ہے، وہ ایک پوری تاریخ ہے. مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد ایک قبیلہ تھا حوازن، وہ بڑا لڑاکو قبیلہ تھا. انہوں نے زور آزمائی کی کہ ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ نے صحابہ کو، حضور کو وہاں بھی کامیابی دے دی. تو اس کے بعد سب کے حوصلے پست ہو گئے. اب عرب کے لوگ، جزیرۃ العرب کے لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ نبی نہیں آئے تھے، اس نبی کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی حبشہ کے بادشاہ نے، ابرہا نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہتا اور اس کو گرانا چاہا تھا. تو وہ چونکہ غلط تھا، ظالم تھا، باطل تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابابیل کو، پرندوں کی جماعت کو بھیج دیا تھا، اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا. اب یہ محمد اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی اس کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی تھی ان کے ساتھ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ حق ہے، محمد حق پر ہیں، سچ پر ہیں اور ان کا لایا ہوا دین صحیح ہے. پھر یہ منظر ہے جو یہاں صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ عرب کے سارے لوگ دھڑا دھڑ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جماعت کی جماعت اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے. اور ایک وقت ایسا آیا حضور کی زندگی میں پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا. صرف چند یہودی تھے جن کو خیبر میں بسایا گیا تھا، خیبر فتح ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ بسایا تھا جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں بسائیں گے اور پھر جب ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے روانہ کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تو روانہ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی سازشیں چلتی رہتی تھی. تو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا ان کی بدمعاشی کا. تو حضرت عمر نے کہا جو ساز و سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اب تم ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے، جزیرۃ العرب سے باہر کہیں دوسری جگہ اب چلے جاؤ. تو یہودیوں نے کہا محمد نے ہمیں یہاں رہنے دیا تھا اور آپ ہمیں یہاں نکال رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تھا مجھے سب پتہ ہے، مجھے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. حضور نے یہ بھی کہا تھا جب تک ہم چاہیں گے تب تک تمہیں یہاں ٹھہرائیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیشہ تمہیں یہاں نہیں ٹھہرنا ہے.
چنانچہ حضرت عمر نے پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا جزیرۃ العرب میں اب یہاں دو دین برابر کے نہیں رہ سکتے، یا صرف توحید والا دین رہے گا، دین اسلام رہے گا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، جب یہ اللہ کی مدد آ جائے تو اب کیا کریں؟ اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے پاکی بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سورت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی مسلسل نمازوں کے بعد بھی ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پروردگار تیری ذات پاک ہے، تیری تعریف میں بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس طرح کے جملے کلمات جن میں اللہ کی تعریف ہوتی تھی، حمد و ثنا ہوتی تھی، خوبیاں بیان ہوتی تھی، اور اپنے لیے مغفرت کی دعا ہوتی تھی، کثرت سے ایسے کلمات اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کبھی اتنی کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النصر نازل کی ہے اور اس میں مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ اب آپ کے میرے پاس ہمارے پاس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے آپ پر ساری نعمتیں مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، نعمت تام کر دی ہے، پوری کر دی ہے، اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے تمام نعمتیں تام کر دی ہے، اور مجھے کہا کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ شکر کس طرح ادا کرو؟ تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، استغفار کرو، اس لیے میں کثرت سے یہ کلمات پڑھتا ہوں۔ تو یہ شکر کے کلمات ہیں۔ اللہ کی جب کوئی نعمت ملنی چاہیے، اس سے معلوم ہوا اللہ کی بندے کو جب بھی کوئی نعمت ملے نا تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اب بندہ جب تھوڑا سا شکر ادا کر دیتا ہے نا تو بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ایک لقمہ لیتا ہے منہ میں، اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں اس سے۔ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور گھونٹ نیچے اترے حلق سے، اور اس نے کہا الحمدللہ کہ میں راضی ہو جاتا ہوں، اللہ ایسے راضی ہو جاتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں۔ اللہ کہتا ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ ایک عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے ایک بدو کو، دیہاتی کو دیکھا، وہ دعا کر رہا ہے، کہہ رہا اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا دیجئے، اللہم اجعلنی من القلیل، کم لوگوں میں، تھوڑے لوگوں میں مجھے شامل کر دیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کے بارے میں کہا ہے شکر گزار میرے بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں ان کم لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ ورنہ آدمی تو یہ دعا کرتا ہے نا میرے جتھے کو بڑھا دے، میری جماعت کو بڑھا دے، میری بڑی تعداد میں مجھے شامل کر دے۔ تو اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ کے نبی کے واسطے سے امت کو کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، کوئی گناہ کوئی معصیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی سے کہا جا رہا آپ استغفار کیجئے۔ استغفار کے معنی بخشنا بھی ہے، استغفار کے معنی پردہ ڈالنا بھی ہے، اور اگر کوئی استغفار کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے درجات کو بلند فرما دے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے اگر یوں کہے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں یعنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ سمجھتے ہیں، نہیں، درجات کی بلندی کے لیے یہ دعا ہوتی ہے۔ تو اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ کے نبی سے جب یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، جبکہ قدم قدم پہ ہم پہ معصیت، ہم سے معصیت اور گناہ کا صدور ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت شمار وعدے ہیں، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں، فوائد ہیں، منافع ہیں، نفع ہیں، اور اس کی بڑی تاثیر ہے استغفار کی۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا
वरज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो इस्तिग़फ़ार का मिजाज बना ले, आदत बना ले, अपने रूटीन में इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लेना, तो अल्लाह तीन उसको फायदे अता फरमाएंगे, तीन तरह से उसको नफा पहुंचाएंगे। एक, हर तंगी से, परेशानी से उसके निकलने का रास्ता बना दें। वमिन कुल्ल हम्मिन फरजा, हर टेंशन से उसको निजात अता फरमाएंगे, और ऐसे तरीके से, ऐसी जगह से उसको रोजी पहुंचाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से भी मेरी रिज़्क़ की कुशादगी का रास्ता निकल सकता है। तो ये तीन फायदे हैं। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा हज़रत मेरी औलाद नहीं होती है। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। फिर कोई आदमी आया, उसने कहा हज़रत मेरे जो है कुएं में पानी नहीं है, खुश्क हो गया है। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो, उसको भी यही वजीफा बताया। एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं बहुत मोहताज हूँ, फ़क्र और तंगहाली का शिकार हूँ, रोज़ी का मसला है, तो कोई वजीफा बताइए। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। कई लोग आए और सबको एक ही नुस्खा बताया। तो लोगों ने कहा कि बीमार अपनी अलग अलग बीमारी बता रहे हैं, आप नुस्खा तो सबको एक ही दे रहे हैं। तो कहने लगे तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला ने सूरह नूह में कहा, हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, उसकी तरफ रुजू करो, तौबा करो, अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा, यानी पानी देगा। युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह माल भी देगा, औलाद भी देगा, नहरें भी जारी करेगा। ये सारे फ़ायदे इस्तिग़फ़ार से मिलेंगे, इसलिए मैंने इस्तिग़फ़ार के वजीफ़े को बताया है। फरमाया वस्तग़फ़िरुहु, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। इसलिए गुनाह तो होते ही हमसे, हम इससे कोई इंसान ही नहीं कह सकता गुनाह नहीं होते हैं। गुनाह हो रहे हैं, फ़ौरन तौबा कर लीजिए। बहुत सारे लोग तौबा इसलिए नहीं करते हैं कि दोबारा गुनाह हो जाएगा। अरे भाई दोबारा गुनाह हो जाएगा तो फिर तौबा कर लेना, लेकिन तौबा कर लीजिए। बहुत सारे नौजवान होते हैं कि गुनाह का आदी हो गया हूं, तौबा क्या करूं, तौबा करता हूं टूट जाती है, इसलिए बाद में देखेंगे। अरे भाई बाद में कब देखोगे, मौत का कोई भरोसा नहीं, बाद नहीं आती है, मौत अचानक आ जाती है और इंसान इस दुनिया से अचानक चला जाता है। इसलिए गुनाह हो जाए इंसान होने के नाते से फौरन तौबा कीजिए, और जवानी ही में तौबा करना ये असल है। दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शवद परहेजगार। जवानी में तौबा करना ये अंबिया का शेवा है, अंबिया का तर्ज, अंबिया का मिजाज है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, क्योंकि उस पर हमला करने की ताकत नहीं, चीर फाड़ करने की ताकत नहीं है, तो अब वो कोने में बैठ जाएगा, एक तरफ बैठ जाएगा, शिकार कर ही नहीं सकता है। बुढ़ापे में तो गुनाह कर ही नहीं सकता, तो कहा बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी जो है ना वो परहेजगार बन जाता है। नौजवानी में तौबा करना यह है असल, और अल्लाह की तरफ से तव्वाबा कहा गया है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, ये अल्लाह की सिफत है। अब बंदा तौबा करे, तोड़ दे, अल्लाह कहता फिर भी आ जा, मैं नाराज नहीं होता हूं। दुनिया वाले नाराज होंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। वो किसी ने कहा है ना, बाज आ हर आँच खाही बाज आ, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस्त, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ। गुनाहों से बाज आ जा, नाफरमानी से बाज आ जा, तू जो कुछ भी है, कैसा भी गुनहगार है, गुनाह को छोड़ दे, बाज आ जा। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर मुनाफिक है, अगर बुत परस्ती करने वाला है, तमाम गुनाहों में मुब्तला है, फिर भी छोड़ दे, मेरी तरफ आ जा। मेरी ये दरगाह, मेरी ये बारगाह ना उम्मीदी वाली बारगाह नहीं है कि कोई यहां से ना उम्मीद गया हो, मायूस होके गया हो, नहीं। गर सद बार तौबा शिकस्ती बाजा, अगर 100 बार तौबा करके तोड़ दिए ना, फिर भी बाज आ जा, 101 की मरतबा फिर आ जा, कह दे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया, माफ कर दे, तो वो इन्नहु तव्वाबा, तुम उसको तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अल्लाह तौबा से बड़ा खुश होता है। आज ही वो असर के बाद की उसमें तालीम में वो हदीस आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है जो बंदा ऊंट लेकर, सवारी लेकर सफर पे निकला, जंगल का सफर था, साजो सामान सारा उस ऊंट पर था और सवारी का भी वही ऊंट था, उसी पर साजो सामान था, खाने पीने का सब। बीच में कहीं वो रुका, पड़ाव डाला उसने, थोड़ा सुस्ताने के लिए, राहत के लिए सोया, ऊंट को, सवारी को एक तरफ बांध दिया था, लेकिन वो खुल गई और सवारी चली गई।
लको दख सारा जंगल बयाबा है, सवारी चली गई, खाने पीने का सामान उसी पर था, अब क्या करे। अब वो ये सोच कर सो गया कि अब तो मरना ही है, यहां दूसरा कोई चांस ही नहीं, अब तो मरना ही है, सो जाता हूं। वो सो गया, मायूस होकर सो गया, लेकिन जब आंख खुली तो क्या देखता है, ऊंट या वो सवारी साजो सामान समेत वापस आ गई है। तो हुजूर ने फरमाया लल्लाहु अशद्दु फरहम मिन तौबतिल अब्दी, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस आदमी से भी ज्यादा खुश होता है, इन फलतत दाब्बतुहु, जो सफर पे निकला था और जंगल में जिसकी सवारी छूट के चली गई थी, और फिर वो मायूस होके और मौत का सामना करते हुए कि अब मैं मर जाऊंगा, सो गया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो देखा है वापस ऊंटनी आ गई है साजो सामान समेत। तो बंदा कहता है ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। जुमला भी उल्टा कहा, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है। खुशी में उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, खुशी में कहता है। तो अल्लाह उस बंदे से भी ज्यादा खुश होते हैं बंदे की तौबा पर। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान।